بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں سیمسٹر 4 میں MJ 8 کے تحت افسانہ نگاری پر بات کرنی ہے۔ آج سے ہم لوگ اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یونٹ 1 میں ایک ٹاپک ہے ترقی پسند تحریک کا سیاسی پس منظر۔ تو سب سے پہلے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ترقی پسند تحریک کیا ہے اس کا پس منظر جانتے ہیں۔ 1917 میں روس میں انقلاب کا واقعہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ثابت ہوا۔ اس واقعے نے پوری دنیا پر اثرات مرتب کیے۔ دیگر ممالک کی طرح ہندوستان پر بھی اس واقعے کے گہرے اثرات پڑے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد میں تیزی آ گئی۔ دوسری طرف ہندو مسلم اختلافات میں اضافہ بھی ہوا۔ ان حالات اور سیاسی کشمکش کی بدولت مایوسی کی فضا چھانے لگی، جس کی بنا پر حساس نوجوان طبقے میں اشتراکی رجحانات فروغ پانے لگے۔ شاعر اور ادیب ٹالسٹائی کے برعکس لینن اور کارل مارکس کے اثرات کو قبول کرنے لگے، جبکہ روسی ادب کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ مذہب کی حیثیت افیون کی سی ہے۔ مذہب باطل تصور ہے، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معاش ہے۔ اسی طرح اس ادب کی روح سے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور ادب کا کام مذہب سے متنفر کر کے انسانیت میں اعتقاد پیدا کرنا ہے۔ اس طرح یہ نظریات ترقی پسند تحریک کے آغاز کا سبب بنے۔ دوسری طرف 1923 میں جرمنی میں ہٹلر کی سرکردگی میں فسطائیت نے سر اٹھایا، جس کی وجہ سے پورے یورپ کو ایک بحران سے گزرنا پڑا۔ ہٹلر نے جرمنی میں تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقدار پر حملہ کیا، بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کو گرفتار کیا۔ ان شعراء اور ادباء میں آئنسٹائن، ارنسٹ ووکر جیسے ادیب بھی شامل تھے۔ ہٹلر نے اس اقدام پر جولائی 1935 میں پیرس میں شہرا آفاق شخصیتوں مثلاً روما رولاں، ٹامس مان اور آندرو مالرو نے ثقافت کے تحفظ کے لیے دنیا کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی، جس کا نام تھا دی ورلڈ کانگریس آف دی رائٹر فار دی ڈیفینس آف کلچر۔ ہندوستان سے اگرچہ کسی بڑے ادیب نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، البتہ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے ہندوستان کی نمائندگی کی۔ اس طرح بعد میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے کچھ دیگر ہندوستانی طلباء کی مدد سے، جو لندن میں مقیم تھے، انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی۔ اس انجمن کا پہلا جلسہ لندن کے ایک نان کنگ ریسٹورنٹ میں ہوا، جہاں اس انجمن کا منشور یا اعلان نامہ مرتب کیا گیا۔ اس اجلاس میں جن لوگوں نے شرکت کی ان میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر دین محمد تاثیر وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ انجمن کا صدر ملک راج آنند کو منتخب کیا گیا۔ اس طرح انجمن ترقی پسند مصنفین، جو ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی، وجود میں آئی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا اس تحریک کا، کیونکہ اردو میں ایک بڑی تحریک کی شکل میں ہے ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک نے اپنے منشور کے ذریعے جن مقاصد کا بیان کیا وہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، ادب برائے زندگی کا نظریہ، یعنی اس سے پہلے جو لوگ رومانیت والے کرتے تھے وہ ادب برائے ادب کا نظریہ، مطلب ایسا لٹریچر لکھا جائے جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن ترقی پسند تحریک نے کہا نہیں، ادب برائے زندگی، ایسا ادب لکھا جائے، ایسی افسانے، ایسے ناول، ایسی غزلیں لکھی جائے جس کا زندگی سے تعلق ہو۔ نمبر 2، ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا۔ نمبر 3، حقیقت نگاری پر زور دینا، یعنی بے مقصد روحانیت اور بے روح تصوف پرستی سے گریز کرنا۔ نمبر 4، ایسی ادبی تنقید کو رواج دینا جو ترقی پسند اور سائنٹیفک رجحانات کو فروغ دے۔ نمبر 5، ماضی پرستی سے گریز کرنا، مطلب جو پرانے لوگ تھے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا، اس کو ختم کر دینا۔ نمبر 6، فن اور ادب کو رجعت پرستوں کے چنگل سے نجات دلانا
اور فنون لطیفہ کو عوام سے قریب کرنا یعنی فائن آرٹس کو۔ نمبر 7 ہے ادب کو آزادی اور ترقی کی قوتوں کا ساتھ دینا اور جبر و استحصال کے خلاف آواز اٹھانا۔ نمبر 8 اسلوب، ہیئت اور موضوع کے اعتبار سے جدت کا حامی ہونا۔ نمبر 9 ادب کو انسانیت کا ترجمان اور ہمدرد ہونا۔ نمبر 10 ادب میں سچائی، حقیقت اور عقلی صداقتوں کی ترجمانی کرنا۔ تو یہ وہ اسباب، یہ وجہ تھی، یہ جو ان کے مقاصد تھے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مقبولیت پر کیا اثر پڑا۔ ترقی پسند تحریک کے مذکورہ بالا مقاصد سے ایسا ظاہر ہوتا تھا جس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کے منشور یعنی مینیفیسٹو کے منظر عام پر آتے ہی اس کا خیر مقدم یعنی ویلکم کیا گیا۔ چنانچہ ہندوستان میں سب سے مشہور ادیب اور افسانہ نگار منشی پریم چند نے اسے خوش آمدید کہا۔ علامہ اقبال، مولوی عبدالحق جیسے حضرات نے اس تحریک کی حمایت کی، اور اس تحریک کے منشور پر دستخط کرنے والوں میں منشی پریم چند، جوش ملیح آبادی، ڈاکٹر عابد حسین، نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، فراق گورکھپوری، مجنو گورکھپوری، علی عباس حسینی کے علاوہ نوجوان طبقے میں فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، سہیل عظیم آبادی، جانثار اختر، اسرار الحق مجاز، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، شین اختر اور عابد سہیل وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب دیکھیں گے ہم کہ ترقی پسند تحریک کے دور میں افسانہ نگاری کو کس طرح سے فروغ حاصل ہوا۔ ترقی پسند تحریک کے تحت افسانہ، ناول، نظم اور غزل پر زیادہ توجہ دی گئی، اور ان تینوں اصناف کو سوچ اور فکر کی ایسی شاہراہ پر ڈالا جس سے ملک کے آئندہ ادب کو چاروں ناچار گامزن ہونا پڑا۔ صنف افسانہ کے حوالے سے پہلا نام منشی پریم چند کا آتا ہے۔ پریم چند ترقی پسند تحریک سے پہلے ہی وہ حقیقت پسندی کے طرز پہ افسانے لکھ رہے تھے، جس نے ترقی پسند تحریک کے لیے ایک ذہنی فضا تیار کی۔ 20ویں صدی کے پہلے عشرے میں ان کے افسانوں کا مجموعہ سوز وطن انگریز حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ اپنی 56 سالہ زندگی میں انہوں نے 250 سے زیادہ افسانے لکھے اور 1 درجن سے زیادہ ناول لکھا۔ ان کی تحریروں میں انسان دوستی، مفلسی، غربت کے مسائل اور دیہی زندگی کے المیوں کا بیان ملتا ہے۔ اس تحریک سے وابستہ فنکاروں میں کرشن چندر، حیات اللہ انصاری، علی عباس حسینی، عزیز احمد، احمد ندیم قاسمی، بلونت سنگھ، اپیندر ناتھ اشک جیسے فنکار خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ افسانے کے اس دور کو عہد زرین کا نام دیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں تو آپ جو افسانہ نگار ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ نوٹس تیار کر لیں، ان کے نمائندہ افسانوں کے نام یاد کر لیں تو آپ کو آسانی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اس میں گریش چندر ہے، ان کا افسانہ مہالکشمی کا پل ہے، انداتا ہے، ہم وحشی ہیں۔ حیات اللہ انصاری کا شکر گزار آنکھیں ہیں، ماں بیٹا ہے۔ علی عباس حسینی کا کے کئی افسانے ہیں، احمد ندیم قاسمی وغیرہ۔ تو ان کا نام یاد رکھ لیجیے گا اور ان کے افسانوں کے نام یاد رکھیے گا۔ اگر ان کا خلاصہ ہی معلوم ہے تو وہ لکھ لیجیے گا، آپ کے صفحات بڑھ جائیں گے۔ معاون کتب کے لیے ہم ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، بلکہ ان کتابوں کے نام یاد کر لیجئے، مصنف کا نام اور سنِ اشاعت ضرور یاد کر لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 ہے اردو میں ترقی پسند تحریک، ادبی تحریک خلیل الرحمن اعظمی کی 1957 میں چھپی ہے۔ دوسری کتاب ہے انگارے اور اس کا تاریخی پس منظر، خالد علوی کی 1995 میں چھپی ہے۔ نمبر 3 ہے ترقی پسند تحریک سفر در سفر، علی احمد فاطمی کی 2006 میں چھپی ہے۔ نمبر 4 ہے ترقی پسند تحریک کی نصف صدی، علی سردار جعفری کی 1999 میں شائع ہوئی ہے۔ ان چاروں کتابوں سے آپ مزید مطالعے کے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم ملیں گے جدیدیت کے حوالے سے یونٹ 1 کا ٹاپک نمبر 2۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔